سر آپ نا بڑے بھولے آدمی ہیں. مجھے پتا ہے کہ میرے جانے سے 2 دن پہلے آپ آئے تھے FIA گلبرگ لاہور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں. جی میں وہ آیا FIA کا دفتر ہے جسے ہم 8B گلبرگ کہتے ہیں. جی ٹھیک اچھا ہے, میں آپ آئے تھے. بالکل آیا تھا. مجھے سارا بتایا گیا. جس سے آپ کی ملاقات ہوئی اس نے بھی کہا. کیا بتاتا ہوں آپ کو. اچھا. کہنے لگے کہ وہ بچہ جو وہاں پہ تھا جس کی خیریت آپ دریافت کرنے آئے تھے, اس نے کہا کہ اس محبوس بدبودار اندھیرے کمرے میں سلاخوں کے اس پار میں کھڑا تھا. مجھے پانی پیے ہوئے کم از کم 16 گھنٹے ہو گئے تھے. میری سنیے, کھانا کھائے ہوئے کوئی 24 گھنٹے. جس دن میں آیا تھا اس دن آپ اندر ہی تھے؟ نہیں, میں اندر نہیں تھا. میں اس کے بعد وہاں پہ اندر آیا تو انہوں نے مجھے حال نہیں بتانا تھا. انہوں نے کہا کہ وہاں سامنے گند کے پار اتنا گند تھا سامنے, کیونکہ بارش کا زمانہ تھا, اگر آپ یاد کریں, کیچڑ تھا, بدبو تھی, ہر قسم کی بلیاں تھیں جو وہاں پہ ہڈیاں بموڑ رہی تھیں, سمجھ آئی. اور اس لڑکے کو بلایا گیا اور ساتھ اس کا صیاد تھا, آپ کے دوست جو آپ کو لے کے گئے تھے اپنا ڈرامہ رچانے کے لیے. ایک لڑکا کیپٹیوٹی میں ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, مجبور ہے, اس کے پیسے لیے جا رہے ہیں, اس کی ساری کمائی ضائع کی جا رہی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کبھی ان کے چنگل سے نکل سکوں گا یا نہیں. اس سے پوچھا گیا, ہاں بھائی ٹھیک ہو؟ اس نے کہا جی. ہاں بھائی تمہیں ہم تنگ تو نہیں کر رہے؟ نہیں سر. تمہیں ہم مار تو نہیں رہے؟ نہیں سر. یار یہ بتاؤ تمہیں ہم نے تبلیغ کی ہے نا؟ جی سر. بھٹی صاحب ایگزیکٹ یہی سوال تھا. میں بیٹھا ہوا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا. میں نے پھر ان کو کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ بالکل مجھے ایک اور سین یاد آ گیا. مجھے سب یہ منظر دیکھے کچھ اور سین یاد آتا ہے, سب وہ پہلے سین یاد آ گیا نا. تو میں نے کہا یہ تو بھٹی صاحب کے سامنے تم نے بالکل وہی سین کیا جو آج کل ایک YouTube پہ ایک لڑکا اور اس کی بیوی ہے, ٹھیک ہے, نادیہ جی, میری سونی سہانی جی, میری بگو جی, میری بلی جی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک جی. پتا چلا کہ وہ سونی سوانی نادیہ کا شوہر بن کے ارشاد بھٹی میرا دوست آیا اور اتنا گلیبل ہے کہ یہ بنا ہوا مسالہ اور یہ پورا پراٹھے کی بائٹ جو اس کو دی گئی ہے کھا کے چلا گیا ہے. اس نے ایک دفعہ سوچا کہ اس کو کہوں صرف بیٹا وہاں کھڑے ہونا, یہ ذرا ٹی شرٹ کمر سے اوپر کرنا. آپ کو نظر آتی اس کی بینگن کے رنگ کی نیلو نیل کمر. جی آپ سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی سے میں ملنے گیا تھا, میں پوچھنے گیا تھا, لیکن میں نے دفتر بھی جانا تھا. آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو تو اس پر تشدد ہوا ہے؟ تو سر اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ مجھے تو آپ کس کو ملنے گئے تھے؟ ڈکی نے مجھے کہا, میں نے پوچھا, اس کی بیگم بھی آ گئی, والدہ بھی آ گئی, والد بھی آ گیا, تینوں بھائی بھی آ گئے. اس دن اس کا پیٹ خراب تھا, کوئی اس کے لیے وہ سلاد بنا کے لائے تھے. ان کو اوپر ایک کمرے میں انہوں نے بڑے باعزہ طریقے سے کہا کہ کھائیں. اور میں نے پوچھا بھائی جان ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کوئی تشدد وغیرہ؟ اس نے کہا بالکل نہیں. کیا کہتا آپ سے کہ کیا کہتا کہ مجھے اتنا مارا گیا ہے, اتنا مارا گیا ہے کہ مجھ سے کروڑوں کی رشوت لی گئی ہے. میری بات سنیں. اور اس کے بعد آپ آ کے کامران شاہد کے پروگرام میں بیٹھ جاتے اور کسی بھی سیاستدان کے ساتھ مل کے چغلیاں کرنی شروع کر دیتے. اس کے بعد کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھاتے. اس کے ساتھ پیچھے کیا ہوتا اگر وہ آپ کو بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور آپ نے اس کے لیے کیا کر لینا تھا؟ بتائیے نا مجھے. سر اتنے بھولے کیوں بن جاتے ہیں آپ؟ میرا خیال تھا کہ ارشاد بھٹی جو ہے نا, چلو میرے جنا صحیح نہ صحیح, میرے تو تھوڑا جے کٹ کائیاں تے ہوئے گا, پر نہیں یار تو بڑا پولا نکلے ہیں. میں واقعی سوچ رہا ہوں بھولا ہی نکلے. سر جی ایڈا پولا نکلے کہ کیپٹیوٹی میں اس کے کیپٹیو کے کیے ہوئے سوالات کا جواب آپ نے قبول کر لیا. اصل میں نا فیملی آئی, دے آل ور ہیپی. کوئی مسکرا رہا ہے, کوئی اس کو جفی ڈال رہا ہے, کوئی اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. اب مجھے بلیو می, میں سچی بات کر رہا ہوں, کوئی ہلکا سا بھی تاثر ہوتا ہے شاید میں. سر جی بات مختصر کرتے ہیں, لمبی بہت. اچھا حضور والا, اس دفعہ جب میں پکڑا گیا اور مجھے انہوں نے ڈیٹین کیا اور رکھا, پھر میرا ریمانڈ بھی لے لیا. مطلب ریمانڈ لینے کی میری کوئی رقم آنی تھی, میرے کوئی چیز نکلنی تھی. میری کون سی چیز تھی جو ریمانڈ لے کے انویسٹیگیٹ کرنی تھی؟ ریمانڈ لے لیا گیا اور ریمانڈ لے کے جو ظلم ہو سکتا ہے وہ کیا گیا, جو ظلم ہو سکتا ہے. آپ پہ بھی؟ سر مجھے مارا نہیں گیا. بھٹی صاحب میں آپ کو قرض کروں, میری عمر پہ سب سے زیادہ جو روپ ایک مرد کا باہر آ جاتا ہے نا, وہ ہے باپ کا. کیونکہ سب لوگ آپ سے چھوٹے ہوتے ہیں,
میری بات سمجھیے, جب آپ کی عمر چھوٹی ہوتی ہے تو آپ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو باپ لگتے ہیں, آپ ان کے فرما بردار بن جاتے ہیں, برخوردار بن جاتے ہیں. میری عمر پہ اگر آپ کے ساتھ کچھ لوگ قید ہیں, آپ سے چھوٹے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ پدری رویہ رکھتے ہیں. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. وہ بچے جو میرے بیٹے کی عمر کے تھے, ان کو اوپر بلا کے میرے سامنے جب مارا جاتا تھا, سر جی مجھے کسی چیز نے تکلیف نہیں دی ان تمام حراستوں میں, سوائے ان کی چیخوں نے, سوائے ان کی چیخوں نے. آپ ننگی کمر پہ جوان بچے کی جس قسم کا چھتر NCCIA کے پاس ہے, پورے پاکستان کے کسی تھانے کی پولیس کے حوالات میں نہیں ہے. اور اس چھتر کے لیے میں گواہی دلواؤں گا, آپ ہی کے دوست ہیں جناب اوریہ مقبول جان صاحب. اوریہ صاحب میری گواہی دیو, تسی ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਿੱਤਰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ. ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੱਕ ਗੋ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੀਲੌਗ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਆਦਿਲ ਬਕਵਾਸ करके चला गया, वहाँ तो छितर है ही नहीं, वहाँ तो मोरछल है जो कि वहाँ पे कैदियों को झला जाता है. और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो कदी ते गवाही दियो, खुदा दा वास्ते तुसी आप उत्थे रहे हो. आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं. किस पे? NCCI पे. इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा, ये हकीकत बयान कर रहा. ठीक, अच्छा ये थी आपकी 5वीं मर्तबा. और इल्ज़ाम को साथ मैं चलें, मेरी कोई हैसियत ना सही सर, मैं एक गवाही डलवा रहा हूँ. थोड़ी बहुत इज्जत तो आप करते ही होंगे औरिया साहब की. डेफिनेटली आपकी भी करता हूँ, उनकी भी करता हूँ. चलिए, बड़ी अच्छी बात है. और जो लड़के वहाँ पे मौजूद थे, मेरे पास पूरी फहरिस्त मौजूद है, ठीक है, उन सब का भी इंटरव्यू कर लीजिए, एक साथ बुला लीजिए. उनके जख्म अभी तक भरे नहीं. अब डक्की कैंप जेल में? जी कैंप जेल. मैं अब तो जरूर मिलने जाऊंगा इसके बाद. जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा. और कमर उसकी देखूंगा. अब फायदा कोई नहीं सर, उसको वहां लेकिन पे आए पूछूंगा. हुए पूछें जरूर, बिल्कुल पूछें जरूर. अच्छा. पता है बात क्या है सर जी, एक आपको बात बताऊं, सारे मुल्क में ये स्कैंडल फैला हुआ है ना, कितने पैसे निकल रहे हैं हर एक बंदे से. 9 बंदे FIA की तहवील में हैं, ठीक है जी. एक तो मैं पहली बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह मेरी फौज सरहदों पे मनहूस पाकिस्तानियों के दुश्मनों के मुंह तोड़ देती है, इसी तरह मेरे फौज के एक इदारे ने मेरे सामने, MI ने, इस दफ़ा इस मुल्क के अंदर शैतान की औलाद की शक्ल के लोगों को, जो कि पाकिस्तानी बच्चों, मर्दों, औरतों पे जुल्म करते हैं, उनको पकड़ के वही काम किया है जो सरहदों पे सिपाही करते हैं. हैट्स ऑफ टू देम. अच्छा सर, आपसे मैं कोई डिटेल नहीं जाऊंगा. आप चाहें जरूर चाहें, जितनी डिटेलें मुझे पता है सर जी, मैं बड़ा ऑब्जर्वेंट आदमी हूं. आपसे पैसे लिए गए? बिल्कुल लिए गए. तो आपका ख्याल मेरे मुंह तक ही लगा है. और आपने पैसे दिए? बिल्कुल सर दिए. अच्छा, कितने दिन रहे NCCI में? सर मैं रहा वहाँ पे 8 दिन. और फिर उसके बाद चले गए जेल? उसके बाद जेल नहीं गया सर. अच्छा. उसके बाद मैं गया FIA कोर्ट में. अच्छा. मैंने जाके वहाँ पे अपना मुकदमा, और तब तक मेरे एक दोस्त हैं वकील, वो और उनके 2 साथी, वो भी वहाँ पहुँच गए. बल्कि बहुत सारे वकील पहुँच गए. अगर आप देखें, बहुत सारे वकील जिनको मैं जानता तक नहीं था वो पहुँच गए. इतने वकील पहुँच गए हुजूर वाला कि वहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं थी और हब्स बेइंतहा था. अगस्त का महीना था, सांस नहीं आती थी. खैर, मैंने अपना मुकदमा, जिससे मर्जी पूछ लें, मैंने अपना मुकदमा खुद प्लीड किया. मैंने जज साहब को कहा, जज साहब ये वीडियो है आपके सामने है, इसमें मुझे हेट स्पीच निकाल दीजिए, मुझे बता दीजिए मैंने कहाँ पे डेफेमेशन किसी की है, मुझे बता दीजिए क्या ये मुकदमा मुझ पे बनता है. जज साहब ने देखा, सोचा, घबराए भी, ये भी वो भी, उन्होंने मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया. बेल नहीं दी मुझे, डिस्चार्ज कर दिया. जुडिशल नहीं किया, मुझे घर भेज दिया. ये था 5वां. 6ठा मुकदमा क्या सर? उसी में 2 थे, मैं आपको दरमियान में बताऊं ना जी. अच्छा एक और था. ये 6 मरतबा. मगर सर जी इस वाले मुकदमे में एक बात समझ आई, एक बात समझिए सर, हर एक्सपीरियंस एक मार्फत के लिए है. जब तक आप मेरी उम्र तक पहुंचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो कसरें आपके तजुर्बे में रह गई हैं वो इस आखिरी उम्र में पूरी हो रही. अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने चूंकि प्रॉमिस किया था आपसे, मैंने पूछा नहीं है, और ना मैं पूछना चाहूँगा कि कितने पैसे आपने NCCI को दिए. इससे आगे बढ़ते हैं. एक तक रुक जाइए. मैं पहले आपको ये बता दूं कि हर तजुर्बे का निचोड़ क्या होता है. हर चीज़ जो अल्लाह ताला भेजता है ना, किसी आगही, किसी मार्फत के लिए भेजता है. इस दफ़ा जो मुझे NCCIA ने पकड़ा और उनके एडिशनल डायरेक्टर ने एक ज़ाती दुश्मनी मेरे साथ बनाई, हुजूर पता चला मुझे, आज तक मुझे पता था कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, वो दुआ का सुनने वाला है. मेरी बात समझे, आपने भी यही सुना होगा. जी जी.
اس دفعہ پتہ چلا بد دعا کا فلسفہ. مجھے پتہ چلا کہ دعا میں وہ شدت نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ برجستگی نہیں ہے جو بد دعا میں ہے. زندگی میں پہلی دفعہ اس عمر پہ آ کے میں بد دعا دینے پہ مجبور ہو گیا. میں بالکل لاچار تھا. مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ تمہیں مار دیا جائے گا، مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ تم پہ بلیسفمی کا مقدمہ بنایا جائے گا، مجھے یہ کہا جاتا تھا کئی سال تمہیں بیل نہیں ملے گی. پچھلی دفعہ تمہیں مل گئی، اس دفعہ جج دیکھتے ہیں کیسے تمہیں بیل دیتے ہیں. یہ سب جملے. سر جی مجھے پتا چلا کہ میرے پاس ایک ہی دفتر شکایات ہے، اور اس شکایت کے اوپر صرف یہ لکھنا ہے، پروردگار میرے دشمن کو تو غارت کر. جس شدت سے میں نے یہ بد دعا مانگی، میں جب ان کی اس کال کوٹری میں تھا جو آپ کہتے ہیں نا 8/16 تھی، اس کے بارے میں بھی ایک آدھ بات آپ کو بتاتا ہوں. جی جی. حضور والا تو وہاں پہ لڑکے سارے میرے گرد جمع ہو جاتے، جس سے چاہیں پوچھ لیں. میں ہر تھوڑی دیر پہ کہتا تھا آئیے دعا کریں، خدا تعالیٰ ہمیں رہا کرے، ہماری مشکل آسان کرے. سر جی 5ویں دن کے بعد میں نے کہا آئیے بد دعا کریں. میں نے کہا جو میری حالت ہے، جو آپ کی حالت ہے، اس حالت میں جس دل سے ہاں نکلے گی فلک چیر دے گی اور اس کے دربار میں پہنچے گی. سر جی یہاں بد دعا کرنی شروع کی ہے، اور ابھی وہاں پہ نظر نہیں آیا تھا. میرا خیال تھا کہ اتنی جلدی شاید اتنی صورت سے قبولیت نہ ہو. یہ بات یاد رکھیے کہ تمام علماء کرام کو بھی میں آپ کو بتاؤں، علماء کرام دعا سے زیادہ بد دعا قبول ہوتی ہے. ڈریں کسی کی بد دعا لینے سے، کیونکہ وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. اپنے حق میں تو ہر کوئی کہتا ہے یا اللہ کھانو دے، پینو دے، V8 دے، فلانی دے. سر جی جب بد دعا ہوتی ہے نا، تصور سے باہر ہے، وہ ڈائریکٹ اپیل ہے پروردگار کو. حضور والا میں گھر آ گیا، میں روزانہ سب کے سامنے اقرار کروں، کیوں نہ اقرار کروں، میں پکارتا صرف اپنے رب کو ہوں. مجھے کہیں گے بہت لوگ، ڈرائیں گے ڈاکٹر صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، اپنے دشمن کر لیں گے. اور پا سارا زمانہ دشمن ہو جائے بس او نہ ہوئے. ایک خاتون کا مجھے میسج آتا ہے، میں جانتا تک نہیں، انہیں پتہ نہیں ان کو نمبر کہاں سے ملا. انہوں نے یہ کہا، اور وہ سن رہی ہوگی کہیں نہ کہیں، کہنے لگی آپ کے لیے وظیفہ بھیجا گیا ہے. سوچیں آپ ذرا. میں نے دیکھا، مجھے بالکل پتہ چل گیا کہ سچ بول رہی ہیں. آپ بھی سنیے. وظیفہ یہ تھا کہ صبح اتنی دفعہ درود پڑھ کے آپ نے 100 دفعہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا جبارو یا قہارو یا منتقمو یا مذلو. اے جبار، اے قہر ڈھانے والے، اے ذلیل کرنے والے، اے انتقام لینے والے. سر جی 5 دن فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھا ہے. 6 دن خبر آ گئی کہ آپ کا دوست، آپ کا ٹور گائیڈ، آپ کو اس کمرے پہ لے جانے والا اور ڈکی بھائی سے سوال کرنے والا سسپینڈ ہو گیا ہے. کبھی کوئی وہم و گمان میں کسی کے نہیں آ سکتا تھا کہ سسپینڈ ہوگا. آپ یقین کریں، میں نے اپنے IO کو فون کیا. میں نے کہا تمہیں پتہ چلا ہے؟ تو کہیں نہیں. میں نے کہا اچھا چلو پتہ چل جائے گا. میں نے کہا آگے بھی کچھ خبریں آنے والی ہیں، کیونکہ جہاں میں وظیفہ پڑھ کے بھیج رہا ہوں تیری بھی خیر نہیں. آج ہی خبر آئی ہے کہ اس کے گھر کے صرف ایک دراز سے 75 لاکھ روپیہ رشوت لی ہوئی نکل آئی. آپ کے IO؟ جی بالکل سر، بالکل. حضور والا